قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ مثلاً قصہ حضرت موسیٰ اور خضر، یہ علم کی آزمائش ہے کہ موسیٰ تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، یا پھر اور علم لینا چاہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ لکھ لیجئے، سب سے بڑی آزمائش تب ہوتی ہے جب آپ دینے والے بن جائیں۔ لیتے رہیں، ساری زندگی لیتے رہیں، آپ خوش ہوں گے، ہائے ہر سال یہ مل گیا، وہ مل گیا، بور لے لوں، اب یہ کر لوں، وہ کروں۔ لیکن جو ہی آپ دینے والے بنتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں سیکھ سکتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہم نے خود پڑھانا ہے، ہم نے خود کرنا ہے۔ اب آپ وہ ایک چھوٹی سی چیز کو کتابوں میں جانیں، آپ آڈیوز میں سنیں، کچھ بھی کریں، اتنا دماغ پہ سوار کریں، 24 گھنٹے، مثال ہے اپنے 24 آور بعد بھی وہ پڑھانا ہے، تو کیا یہ صرف 2.5 گھنٹے ہی رہ گئے اس کے لیے؟ یہ شیطان کا اتنا بڑا وار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مثال سمجھیے کہ جیسے کنواں ہے نا، کنویں کے پاس سے جب پانی لے کر آئیں گے، جو پیور پانی ہوگا وہ آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کا سانس پھولے گا، آپ ہانپیں گے، آپ کانپیں گے۔ اس کے برعکس کوئی لا کر آپ کو 3 گلاس پانی کے دے دیں، آپ کو کیا قدر ہوگی اس کی؟ جب آپ کسی بھی جگہ، خاص طور پہ جو میں ٹرم بولنا چاہوں گی، لائیو کلاس سنتے ہیں، اس وقت وہ ہانپنا اور کانپنا بھی دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن آواز کا اتار چڑھاؤ دے کر آپ کو جذبات آتے ہیں، فیلنگ آتی، وہی بات آپ 2-2.5 گھنٹے بعد ریکارڈڈ میں سنتے ہیں، وہ بات نہیں آتی۔ تو اپنے لیے آج یہاں ایک عمل کی بات لکھیں کہ میں نے دن میں 10 گھنٹے بھی پڑھانا ہو، لیکن پہلے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گی جو مجھے ملا۔ کتابیں علم دیتی ہیں، یاد رکھیے، استاد علم کی بھوک بھی دیتے ہیں، علم کی حد بھی بتاتے ہیں، کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں وہ احسن درجے پہ پورے اترتے ہیں۔